الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحمودنا وقائدنا ورسولنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بين الخوف والرجاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلند آواز سے درود ابراہیم پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام بزرگان دین، جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ بھی پڑھی ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بات کہنا آسان بات ہے، کتابیں پڑھنا آسان بات ہے، اس پر عمل کرنا تھوڑا مشکل کام ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر دو صفات بیان فرما رہے ہیں۔ ایسی دو صفات فرمایا کہ مومن کے اندر دل کے اندر پیوست ہوں، مومن کے اندر دل کے اندر پیوست ہو جائیں۔ وہ دو صفات کون سے ہیں؟ ایک وصف اس کے اندر اللہ کا خوف ہو، دوسرا وصف رجا یعنی امید ہو۔ اب یہ بات کیسے ہوگی؟ امید بھی ہو اور خوف بھی ہو، یہ دونوں متضاد ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں بھئی ہم ایک کام کریں گے دوسرا کیسے کر سکتے ہیں؟ امید بھی دل میں رکھیں اور اللہ کا خوف بھی دل میں رکھیں، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، یہ ایک وقت کیسے ہوں گی؟ اس کے لیے ایک سادہ سی مثال بھی ہے۔ جس طرح ایک بندہ امتحان دیتا ہے، ایک طالب علم امتحان دیتا ہے، امتحان دینے سے پہلے اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، یار آج یہ جو کتاب ہے یہ مشکل کتاب ہے، اس کا امتحان مشکل ہے، دل میں خوف ہے، لیکن ساتھ امید بھی ہے۔ مشکل ہے، تیاری کی ہوئی ہے، اللہ خیر کرے گا، پاس ہونا ہوا، امید بھی ہے پاس ہونے کی، اور اس امتحان کا خوف بھی دل میں ہے کہ پتہ نہیں کون سا سوال پوچھا جائے گا، کیسے امتحان دوں گا۔
اس طرح اگر کوئی بندہ علاج کے لیے جائے، کوئی ٹیسٹ کرانے کے لیے جائے، تو اس کو دل میں یہ خوف ہوگا میں نے اب ویزا تو لے لیا ہے، اب ڈاکٹر کا علاج ٹیسٹ کروانا ہے، اب پتہ نہیں اب میرا ٹیسٹ مثبت ہے یا منفی ہے، صحیح آتا ہے یا غلط آتا ہے۔ لیکن خوف بھی ہے، امید بھی ساتھ ہے۔ خوف اس بات کا ہے نہ جانے پتہ نہیں میرے اندر کوئی بیماری تو نہیں ہے، چلیں ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، دیکھی جائے گی، امید ہے ٹھیک ہوگا۔ دل میں خوف بھی ہے اور اس کی امید بھی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سادہ سی مثال تھی۔ یہ ایک دنیا کا بھی امتحان ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ایک آزمائش امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ دیکھتا ہوں کہ میرے بندے میرے اس امتحان میں جو میں نے ان سے سوال کیے ہیں صحیح جواب دیتے ہیں، میرے اور میرے رسول کی اتباع کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا صرف اپنی خواہشات کا عمل پیرا ہوتے ہیں، میرے حبیب کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اب یہ دنیا کا امتحان حقیقت میں بہت لمبا امتحان ہے، کوئی معلوم نہیں ہے کب موت آنی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ یقیناً یہ ایک بڑا لمبا امتحان معلوم ہوتا ہے لیکن آسان ہے۔ صبح سے شام تک ایک برقع ہے، ایک امتحان ہے، صبح سے شام تک، صبح ہوئی اور شام تک پھر سو گئے، ایک امتحان ہے۔ بچپن سے لے کر پیدا ہونے سے مرنے تک یہ بھی سارا امتحان ہے، اور امتحان میں کامیابی کیسے ہوگی اس کے اندر ممتحن یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا، جو سوال وہ آؤٹ کر دیے، بتا دیے کہ میں نے آپ سے یہ سوال کرنے ہیں اور اس کا یہ صحیح یہ جواب ہے، اور ان عمل پر آپ یہ کام پر آپ نے عمل کرنا ہے، ان چیزوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ جو بندہ اس پر عمل کرے گا اس کا یہ اجر ہے، جو بندہ اس کام کی ناعدلی کرے گا، حکم نہیں مانے گا، اس کی یہ سزا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے امتحان لینے سے پہلے امتحان کے اندر بھی ہمیں بتا دیا، جس طرح اگر ہم امتحان دے رہے ہوں، ہمیں کسی سوال کا پتہ چل جائے، خوشی ہمارے اتنی خوش ہو رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ، چلو 100 نمبر کا پیپر ہے، 25 نمبر تو مل جائیں گے، باقی 25 نمبر خود ایسے کر لیں گے، گزارا ہو جائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں سارے کے سارے سوال بتا رہے ہیں کہ میں نے آپ سے یہ سوال کرنے ہیں، یہ جواب کرو، آپ نے مجھے بتانے ہیں، پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ دل میں یہ رکھنا، ایک ہی وقت میں ہر وقت اللہ پاک کا خوف بھی ہو اور اللہ پاک سے امید بھی ہو، لیکن خوف گناہ سے پہلے ہو، ایسا خوف نہ ہو۔ آج کل جو کلچر چل رہا ہے، گناہ کر لیتے ہیں، دل میں خوف تو نہیں ہوتا لیکن امید بڑی ہوتی ہے، کوئی نہیں دھوکہ دے دے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ میاں معاف فرمانے والا ہے، معاف کر دے گا۔ امید اتنی کر دی، خوف کو چھوڑ دیا، یہ غلط بات ہے۔ بلکہ خوف بھی اتنا نہ ہو، اتنا خوف ہو اللہ کی رحمت سے بھی نا امید ہو جائے، اتنا خوف ہو پتہ نہیں ہے میں نے جو عمل کیا اللہ پاک مجھے جہنم میں نہ ڈال دے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، یہ بھی غلط بات ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میری رحمت سے گمراہ لوگ نا امید ہوتے ہیں، مومن لوگ نا امید نہیں ہوتے، بلکہ ان کے دلوں میں خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو خوف ہے، اس بات کا خوف ہے کہ ہم یہ گناہ نہ کریں، نہ جانیں ہم اس عذاب کی وجہ سے جہنم میں نہ چلے جائیں۔ لیکن اگر کوئی گناہ ہو بھی گیا تو اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں، نادم ہو جاتے ہیں۔ کوئی گناہ ہو گیا، شرمندہ ہو جاتا ہے بندہ، اوہو میرے سے تو گناہ ہو گیا،
مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. دل میں اب ندامت شروع ہوئی. اب انسان معافی کے لیے آتا ہے، شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ارے ظالم 70 سال تک تو نے گناہ کیا، آج تو اس کی معافی کے لیے آیا ہے، تیرا رب تجھے کیسے معاف کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انسان کو چاہیے کہ اس وقت شیطان کو ٹال دے کہ میرا اللہ 100 سال تک اگر میں گناہ بھی کرتا رہا ہوں، مجھے اپنے اللہ سے امید ہے معاف فرما دیں گے. جس طرح میں نے آپ کو ایک مرتبہ پہلے بھی واقعہ بتایا، واقعہ بہت مشہور ہے. ایک صاحب نے 99 قتل کیے. 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں خوف پیدا ہوا، اب میں زندگی کی طرف جا رہا ہوں، آخرت کی طرف میں بدلے میں جا رہا ہوں، اتنا میں نے قتل کر دیے لوگوں کو، اب میں اللہ سے معافی مانگ لوں، ہو سکتا ہے دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی معافی کا بدلہ مل جائے، کل قیامت میں میرا کوئی اعمال اچھے ہو جائے. وہ بندہ جب ایک رہب کے پاس جاتا ہے، پوچھتا ہے بھائی میں ساری زندگی لوگوں کے قتل و قتال میں شریک ملوث ہوں، کوئی ایسا مجھے کوئی معاملہ بتایا جس سے اللہ پاک مجھے معاف فرما دیں. میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش کا کوئی ایسا ہے کچھ، اللہ پاک مجھے معاف فرما دیں. اس راہب نے یہ کہا تو نے اتنی قتل کر لیے، تیرے لیے معافی مشکل ہے، اتنا لوگوں کو تو نے قتل کیا، اللہ پاک تجھے کہاں معاف فرمائیں گے. اس نے کہا اس پھر قاتل کو غصہ آیا، اس رہب کو اس نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے تو بھی قتل ہو جا، 100 پورے ہو جائیں گے. لیکن دل میں خوف تھا، دل میں خوف تھا میں اللہ سے معافی مانگ لوں، اور امید بھی ساتھ تھی معافی مانگوں گا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مجھے بخش دے گا. چلتے چلتے لوگوں سے پوچھا یار میں نے اتنی قتل کیے، اب میں خوف، میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا ہے، میں نے اپنی بخشش کروانی ہے، کوئی ایسا عالم بتائے جو مجھے اس کا حل بتا دے. لوگوں نے اسے بتایا آپ اس بستی میں چلے جائیں، وہاں ایک بہت بڑے اللہ والے رہتے ہیں، آپ کو اس کا حل بتائیں گے. جب وہ قاتل پہنچتا ہے، لکھا ہے واقعات میں وہ چلتے چلتے وہ تھک گیا، حالت بالکل خراب ہو گئی، گھسٹ گھسٹ کر وہ جا رہا ہے، اس عالم کے پاس جا رہا ہے کہ میں اپنا حل تلاش کروں، نہ امید نہ مایوس نہیں ہوا، اور جا رہا ہے اپنا حل طلب کرنے کے لیے، اور دل میں سچی توبہ عزم لے کر جا رہا ہے میں نے اللہ تبارک و تعالی سے امید رکھی ہے اللہ مجھے معاف فرمائیں گے. راستے کے اندر اس کو موت آ گئی، فرشتے پہنچ گئے، عذاب والے بھی فرشتے پہنچے، جزا والے بھی، جنت میں لے جانے والے فرشتے بھی پہنچ گئے. جنت والوں نے یہ مطالبہ کیا یہ بندہ ہمارا ہے، ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے. جہنم والے فرشتوں نے یہ کہا ساری زندگی اس ظالم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت کی، اب ہم اسے جہنم میں لے کر جائیں گے. ساری زندگی اس نے اللہ کا نہ کوئی کہاں مانا، نہ اس نے رسول کی اتباع کی، سرکشی کرتا رہا، اب اس کی سزا یہی ہے، اب ہم اس کو جہنم میں لے کر جاتے ہیں. تو جنت والا فرشتہ نے یہ کہا ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے. آخر میں آ کر اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو معاف فرما دیا. آپس میں تنازع جھگڑا ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا جھگڑنے کی بات نہیں ہے، آپ ایسا کریں یہ جو قاتل جہاں سے چل کر آ رہا ہے، جہاں جانا چاہتا ہے، اس عالم کے پاس جو جانا چاہتا ہے، جتنا سفر اس نے طے کیا اب یہ دیکھ لیں یہ سفر کم ہے یا زیادہ ہے. اگر اس نے سفر زیادہ کر لیا، عالم کے پاس پہنچنے سے سفر تھوڑا رہا، پھر اس کو تم جنت میں لے جاؤ. اگر یہ بہت آگے لمبا بہت سفر ہے، عالم کے پاس جانے کے لیے جانا چاہتا ہے، وہ بہت لمبا سفر پڑا ہے، پھر تم اس کو جہنم میں لے جاؤ. جب دیکھا گیا تو سفر کم تھا کہ وہ عالم کی بستی قریب تھی، تو اس کو جنت میں لے گیا. اب اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟
جب اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے دیں کہ تم اب معافی مانگ لیں تو توبہ کرے تو صدقے دل سے توبہ کرے، ایک اللہ کا خوف بھی ہو، ایسا نہ ہو یہ جو میں کام کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے جہنم میں نہ ڈال دے، اور امید بھی ساتھ ہو میں معافی مانگوں گا صدق کے دل کے ساتھ، سچی توبہ مانگوں گا، اللہ مجھے معاف فرما دیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آواز دیں، یہ فرمائیں تم ساری مخلوق جنت میں جاؤ، ایک ایسا آدمی ہے جو جہنم میں جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بندہ میں ہوں گا، وہ بندہ میں ہوں گا، دل میں خوف پیدا ہو رہا ہے کہ وہ بندہ میں نہ ہوں۔ اگر اللہ کی رحمت یہ اعلان فرمائے سب جہنم میں جائیں، صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، فرمایا مجھے اللہ کی رحمت سے اتنا امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ خوف بھی ہے اور امید بھی ہے اللہ پاک سے معافی کا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، گناہ سے پہلے گناہ کرتے رہتے ہیں، دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، بلکہ گناہ سے پہلے دل میں خوف ہونا چاہیے اور گناہ کے بعد امید ہونی چاہیے۔ گناہ کر لیا اللہ مجھے معاف فرما دیں گے۔ امام احمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، مفتی بھی تھے۔ مفتی کا کام ہوتا ہے فتویٰ دینا۔ مفتی کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، کیونکہ اگر کوئی صاحب ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، اگر اس نے مسئلہ شریعت کے مطابق صحیح بتا دیا تو پھر ٹھیک ہے، اگر تھوڑی سی لغزش ہوگی کیونکہ بندے نے اس پر جو مفتی صاحب نے بتانا ہے اسی پر عمل کرنا ہے، تھوڑی سی لغزش ہوگی، مسئلہ غلط بتا دیا، اس صاحب نے اس پر عمل کرتا رہا تو ساری زندگی اس مفتی صاحب کو گناہ ہونا ہے، کیونکہ اس کی جو رہنمائی کی وہ غلط طریقے پر رہنمائی کی۔ تو امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی بھی تھے، بڑے مفتی بھی تھے، کبھی ہنستے نہیں تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ ہنستے کیوں نہیں ہو، صبح شام آپ ایسے غم و فکر میں رہتے ہیں، آپ ہنستے کیوں نہیں ہیں؟ تو حضرت امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی لوگوں نے مجھ پر پل ڈال دیا ہے، میری گردن کو لٹکا دیے ہیں، کیا مطلب؟ میں مفتی بنا ہوا ہوں، لوگ مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں، میں ڈرتا رہتا ہوں کہیں مجھ سے کسی مسئلے میں خطا تو نہیں ہو گئی، اللہ رب العزت مجھ سے کہیں پکڑ تو نہیں لیں گے، تو میں ہر وقت اس تردد غم و فکر میں رہتا ہوں، کیا پتہ مجھ سے کیا بنے گا، اس لیے میں ہنستا نہیں ہوں۔ اور ایک اور صاحب تھے، وہ بھی پوری زندگی وہ ہنسے نہیں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا حضرت آپ کیوں نہیں ہنستے، آپ ایسے کیوں نہیں کرتے؟ فرماتے ہیں میں کیسے ہنسوں، مجھے جب یہ بھی پتہ نہیں ہے میں کل قیامت کے دن جہنم میں جلوں گا یا جنت میں جاؤں گا، مجھے یہ پتہ ہوگا تو تمہیں ہنسوں گا، مجھے تو ابھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا، اللہ رب العزت کا خوف بھی ہو ساتھ ساتھ امید بھی ہو۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، بلکہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کو گناہ بھی سمجھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام نے حال بتایا کہ آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حال غم و فکر میں رہتے تھے، اکثر دیکھا تو غم و فکر میں رہتے تھے، یہی دل میں خیال ہوتا تھا اللہ رب العزت نے مجھے اس دین متین کی توحید اور اشاعت کے لیے بھیجا، رسالت اور نبوت کے لیے بھیجا، پتہ نہیں یہ امت اس پر پورے اترے گی یا نہیں اترے گی۔ صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف میں رہتے تھے، پتہ نہیں ہم سے کیا ہوگا۔ آج 2021 ہے، نیا سال شروع ہو گیا ہے۔ ہمارا اسلامی جو سال شروع ہوتے ہیں وہ محرم الحرام سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ احکام شرعیہ جتنے بھی شرعی مسائل ہیں
روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہوگی، حج ہو گیا، یہ قمری حساب سے چلتے ہیں، چاند کے حساب سے تاریخ چلتی ہے۔ ہم نے عید الاضحیٰ کبھی یہ کہا ہے عید الاضحیٰ جنوری کی 10 تاریخ کو ہوگی، فروری کی 12 تاریخ کو ہوگی، بلکہ ہم اس کو چاند کے ساتھ مقرر کرتے ہیں کہ چاند کی عید الاضحیٰ جو ہونی ہے وہ شوال کے 10 تاریخ کو ہوگی۔ رمضان کے روزے ہو گئے، ہم اس کو اسلامی مہینے کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اب یہ ہجرت، اس کو ہجری تاریخ کہتے ہیں۔ ہجری تاریخ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت نبوی شروع ہوئی۔ ہجرت کا 10واں سال، 12واں سال، 13واں سال، 1444 ہجری، 42 ہجری، اب یہی چل رہی ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں اور ہجری کے مطابق چل رہی ہیں۔ یہ چیز حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شروع ہوئی کہ ہجرت کی تاریخ بھی شروع کی جائے، تاکہ لوگ اپنے احکام، جس طرح یہ ماہواری کا آتا ہے، یہ بیوہ عورت کا آتا ہے، اگر اس کا خامن مر جائے تب بھی تو وہ 40 دن اس کے گزارتی ہیں، 40 دن وہ شریعہ حکم سے گزارتی ہیں۔ تو ہمارا اسلامی جو اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، نہ کہ ہمارا جنوری فروری سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ اس کی خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ دیکھیں اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس 10,000 روپے ہوں، 1,000 ہم سے خرچ ہو جائے، خرچ ہونے کے بعد ہم خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں اوہو ہمارے پیسے ختم ہو گئے، 1,000 ہم سے ختم ہو گیا۔ اب یہ ایک سال، چاہے انگریزی سال بھی ختم ہو گیا، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے بھائی ہماری زندگی کے سال میں سے ایک سال یہ ختم ہو گیا، اب ہماری عمر بھی گزرتی جا رہی ہے، بچے بھی ہو گئے، اب ہماری داڑھی بھی سفید ہونے لگ گئی ہے، جہنم اب آخرت کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں، کون سا عمل کیا ہے؟ بلکہ ہمیں وہ سوچنا چاہیے۔ آج ہم پھر مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کو نئے سال کی مبارک ہو، برتھ ڈے کیک کھائے جا رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے، بلکہ ہمیں غم ہونا چاہیے کہ میں نے پچھلے سال میں کون سا عمل کیا ہے، کون سے نیک اعمال کیے۔ کل ایک بڑے صاحب نے ایک بات لکھی، آج کل سوشل کیسے فیس بک چل رہی ہے، سب کچھ آ رہا ہے، نئے سال کی مبارکباد پیش کیے جا رہے ہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے تو وہ خوشی مناتے ہیں۔ تو آج دیکھا دیکھی ہم لوگ بھی اس میں چل پڑے ہیں، ملوث ہو گئے ہیں، ہمیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک بڑے عالم نے کل یہ بات لکھی کہ یہ بتائیں اس سال آپ نے کن کن کتابوں کا مطالعہ کیا، کن کن کتابوں کو آپ نے پڑھا۔ انہوں نے ہمیں ایک مطالعہ کی طرف، دین کی طرف توجہ دلائی۔ آپ ایک سال گزار چکی ہیں، دین کی کون کون سی کام کی ہے، کون سی خدمت کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی کتنی چیزوں کو مانا۔ ہم دیکھیں کہ یار اس سال میں نے یہ کام نہیں کیا، ابھی سے آج سے میں شروع کرتا ہوں، نماز پڑھتا رہوں گا، دن میں 5 نمازیں اللہ رب العزت نے جو مجھ پر فرض کی ہیں میں اس کو ادا کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے مجھے مال دیا، پہلے میں زکوٰۃ نہیں دیتا، اب میں زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا۔ حج کی استطاعت ہوگی حج کروں گا، لوگوں کو دھوکہ دہی نہیں دوں گا، اس سال میں اچھا معاملہ کروں گا، اور میں ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ